بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی نا، کیا عادت ہوتی؟ ایک ہی مسئلے کو لے کر چلتے رہتے، وہی مسئلہ گھستے رہتے، جیسے پورا دین اسی ایک مسئلے پر منحصر ہے، اسی ایک مسئلے پر منحصر ہے، دین کا اور کوئی مسائل ہی نہیں ہے۔ اب حافظ مجاہد صاحب کیا بول رہے ہیں اندر ہی اندر معلوم؟ حافظ مجاہد صاحب اندر ہی اندر بول رہے ہیں آپ بھی تو ایک ہی مسئلے کو گھستے رہتے، جیسے دین کا یہی ایک مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک شادی، دو شادی، تین شادی، چار شادی، سورہ نساء کی آیات، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، پورے رمضان بھر آپ وہی گھستے رہے، اندر ہی اندر ایسا ہے۔ کیا بول رہے ہیں حافظ مجاہد صاحب؟ ابھی ہم کو بڑا بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ قبلے کے مسئلے کو ہی گھستے رہ رہے تھے، اسی پر بحث کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ دین کا اور بھی مسائل ہے، قبلے کے مسئلے پر بحث مکمل ہو چکی ہے، دین کا ایک مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت رہتی ہے مسئلے کو گھستے رہتے، ایک ہی مسئلے کو گھستے رہتے، جبکہ دین کا اور بھی مسائل ہے۔ تو حافظ مجاہد صاحب اندر ہی اندر ہے، بول رہے ہیں کہ آپ بھی تو وہی کام کرتے ہیں، آپ بھی وہی کام کرتے ہیں، بار بار شادی کے مسئلے کو گھستے رہتے ہیں۔ تو حافظ مجاہد صاحب اگر انہوں نے ایسا سوچے ہوں گے، تو ایسا لگا دیکھ کر، اگر ایسا سوچے ہوں گے تو ان کے لیے عرض ہے کہ ہم نے تو رمضان بعد سے بالکل بند ہی کر دیے، نکاح کے مسئلے کو گھسنا ہم نے بالکل بند کر دیے۔ ہم کو ایک صاحب نے میسج یہ کرے کہ دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرنا ضرورت کی بنا پر جائز ہے، ضرورت پر کر سکتے ہیں، ضرورت پر کر سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب نے ہم کو میسج کرے تو ہم نے تو پھر بھی بحث نہ کرے، ہم نے ان کو یہ بھی نہیں بولے کہ تفسیر بیان القرآن کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اس آیت کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت ہے کہ جو چیزیں مباح ہے اس سے لذت حاصل کرنا، اس میں کسی قدر کثرت کرنا، جبکہ اس میں غلو نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہو، یہ زہد و تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ ہم نے وہ صاحب نے جنہوں نے ہم کو میسج کرے تھے کہ دوسرا تیسرا نکاح کرنا ضرورت کی بنا پر اس کی اجازت ہے، تو ہم چاہتے تو ان کو یہ بات بتا سکتے تھے کہ تفسیر بیان القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مباحات سے لذت حاصل کرنا، اس میں کثرت کرنا، اور اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں اس میں اچھی منتخب کر لینا، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ ہم نے نہیں بولے، ہم نے تو بحث ختم کر دیے۔ ہم کو یہ میسج کیا گیا، ہم نے اس کا جواب ہی نہیں دیے۔ پھر ہم کو میسج کیا گیا کہ فقہا نے، ہم کو یہ بھی میسج آیا کہ فقہا نے ایک سے زائد نکاح کرنے کی ضرورت کی بنا پر اجازت دی ہے، تو ہم نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، فقہا نے کہاں پر لکھی ہے یہ بات کہ ایک سے زائد نکاح کرنا ضرورت کی بنا پر اس کی اجازت ہے۔ ہم نے تو بحث ختم ہی کر دی ہے۔ ہم چاہتے تو ان کو واپس میسج کر سکتے تھے کہ فقہا نے کہاں لکھا ہے، آپ بتائیے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے، لیکن ہم نے چونکہ بحث ختم کر دیے تھے رمضان کے بعد، اس لیے ہم نے نہیں پوچھے۔ پھر ہم یہ بھی پوچھ سکتے تھے ان سے، جو میسج کرنے والے صاحب تھے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک سے زائد نکاح کیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زائد نکاح کیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زائد نکاح کیے، بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک سے زائد نکاح کیے۔ آپ چند صحابہ کرام سے ثابت کر کے بتا دیں کہ انہوں نے ضرورت کی بنا پر ہی ایک سے زائد نکاح کیے، بغیر ضرورت شدیدہ کے انہوں نے دوسرا تیسرا نکاح نہیں کیے، یہ آپ ثابت کر کے بتا دیں۔ انہوں نے جب یہ میسج کرے تو ہم نے یہ جواب بھی نہیں پوچھا ان کو، کیونکہ ہم نے بحث ختم کر چکے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم 2 کرو 3 کرو، جو تم کو پسند ہو، 2 کر لو 3 کر لو 4 کر لو۔ تو یہاں پر ضرورت کا لفظ آپ نے کہاں سے لائے؟ ہم نے یہ بھی نہیں پوچھا ان سے، کیونکہ ہم بحث ختم کر چکے تھے۔ اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 2 3 4 نکاح صرف ضرورت کی بنا پر کر سکتے ہیں؟ چلیے ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے، آئے سمجھ میں؟ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے، تو آپ کوئی دوسری آیت پیش کر دے کہ جس سے اس آیت کی تفسیر ہوتی ہو کہ ایک سے زائد نکاح کرنا صرف ضرورت کی بنا پر جائز ہے، بغیر ضرورت کے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی نہیں پوچھا ان سے، کیونکہ ہم بحث ختم کر چکے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے آیت کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ایک فرمان بھی آپ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ایک سے زائد نکاح کرنا صرف ضرورت کی بنا پر جائز ہے، بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول، ایک ضعیف روایت بھی بتا دیجئے۔ ہم نے وہ میسج کرنے والے صاحب سے اللہ کی قسم یہ نہیں پوچھے ہم نے، کیونکہ ہم بحث ختم کر چکے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قول و فعل سے آپ یہ ثابت کر کے بتا دیجئے کہ ضرورت کی بنا پر ہی ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہم نے جہاں تک پڑھا ہے کتابوں میں، تفاسیر میں، صرف ایک سے زائد نکاح کرنے کے لیے اگر کوئی چیز شرط ہے تو وہ عدل ہے، وہ عدل ہے۔ اگر عدل نہ کرنے کا کسی کو خوف ہو تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک پر اکتفا کرے۔ عدل کرنے کا کسی کو یہ خوف ہے کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا تو وہ ایک پر اکتفا کرے۔ تو سمجھے حافظ مجاہد صاحب، ہم ایک ہی مسئلے کو نہیں گھستے۔ اب یہ مسئلہ ہمارے سامنے رمضان کے بعد، عید کے بعد میسج پہ میسج آ رہے کہ تم لوگ رمضان مہینہ میں صرف نکاح پر ہی باتیں کرتے رہے، یہ دیکھو نکاح جو ہے ضرورت کی بنا پر ایک سے زائد نکاح کر سکتے، بغیر ضرورت کے نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے تو یہ سب بول سکتے تھے ان کو، لیکن نہیں بولے ہم نے بولے نہیں، لکھ کر بھیجے وہ بات الگ ہے، لیکن بولے نہیں۔ ٹھیک ہے۔